ہمارے کچھ احباب وہ ہیں جو کہتے ہیں جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی حضور کی محبت ہے. یا یوں میں بات کو آسان اگر کرتا چلوں، ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سرکار نے جس طرح صدقات و خیرات کی اس طرح کریں، یہی سرکار کی محبت ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اور بڑی توجہ کے ساتھ اس سوال کا جواب دیجئے گا. اگر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کا تو انکار کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا، لیکن آپ بتائیے کیا حضرت عمر نماز نہیں پڑھنے والے تھے؟ حضرت عمر نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ حضرت عمر سرکار کی اتباع کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا آج 1400 سال بعد ہم ان سے بڑے نمازی بن گئے اور ان سے زیادہ روزے رکھنے والے بن گئے اور ان سے زیادہ بڑے مجاہد بن گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان تمام اعمال کی محبت اپنی جگہ پہ ہے، مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ بھی نہیں پہنچا سکتے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے یہ غلام جو مراد مصطفیٰ بن کے آئے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بڑے مجاہد بھی تھے، ہم سے زیادہ بڑے تہجد گزار بھی تھے، ہم سے زیادہ بڑے نمازی بھی تھے، ہم سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے والے بھی تھے، مگر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شے کا ذکر نہیں فرمایا. بات کی تو محبت کی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کی. جب انہوں نے کہا کہ حضور اب مجھے آپ دنیا کی ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا ہے. اور حاضرین گرامی، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ایک اور صحابی حاضر ہوتے ہیں، اور اس حدیث سے بھی میرے موقف کو تقویت ملتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. اور سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ کیا عرض کرتے ہیں؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا. حضور نے فرمایا ما عادت لہا، میرے غلام تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ خاموش رہے. پھر اس نے دوبارہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر فرمایا ما عادت لہا، میرے غلام تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ جب تیسری دفعہ اس نے سوال کیا، سرکار نے فرمایا ما عادت لہا، میرے غلام تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ تو اس حضور کے غلام کا جواب سنیے. اس نے نہ اپنی نمازوں کو پیش کیا، نہ اپنے روزوں کو پیش کیا، نہ صدقات و خیرات کو پیش کیا. وہ غلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ تو میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نہ میرے پاس زیادہ صدقات و خیرات کی نیکیاں ہیں. حضور اتنا ضرور ہے انی احب اللہ و رسولہ، حضور مجھے اللہ سے بھی پیار ہے، اللہ کے حبیب سے بھی پیار ہے. یہاں پر بھی میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف دلانا چاہوں گا، توجہ فرمائے میری طرف. صحابی رسول ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، یہ بات سمجھ آتی ہے؟ سارے بولے صحابی رسول ہو اور نماز نہ پڑھے، صحابی رسول ہو سرکار کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ہو اور روزہ نہ رکھے، صحابی رسول ہو اور صدقات و خیرات نہ کرنے والا ہو،
یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھنے والے تھے، صدقات و خیرات بھی کرنے والے تھے، اور فریضہ جہاد بھی سر انجام دینے والے تھے، مگر نہ نماز کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کیا، نہ روزے کو پیش کیا، نہ صدقات و خیرات کو پیش کیا۔ اگر اس کی بارگاہ میں اور سرکار کی بارگاہ میں اگر پیش کیا تو اللہ کے ساتھ محبت کو پیش کیا، سرکار کے ساتھ الفت کو پیش کیا۔ آج اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ یا رسول اللہ نمازیں تو میں نے کبھی چھوڑی نہیں، اور صدقات و خیرات تو بہت کرتا ہوں، روزہ دار بھی مجھ جیسا کوئی کام ہی ہوگا۔ مگر صحابہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کسی بڑے کے سامنے بیٹھے تو پھر اپنی زبان کو کس طرح استعمال کریں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہ تو زیادہ روزے ہیں، نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ زیادہ صدقات و خیرات ہے، ہاں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی گفتگو سنی تو سرکار نے فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ جس کے دل میں محبت خدا ہے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہے، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر بھی میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھے؟ جس کے دل میں خدا اور اس کے محبوب کا پیار ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے؟ اور جس کو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے فرامین پر وہ چلنے والا نہ ہو؟ جس کو اللہ اور اس کے محبوب سے پیار ہوتا ہے وہ ان کے بتائے ہوئے رستے پر بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے رستہ رسول اللہ کا رستہ ہے، بولے ہمارے لیے بہترین رستہ اللہ کے حبیب کا رستہ ہے، تاجدار کائنات کا رستہ ہے، محبوب خدا کا رستہ ہے۔ ہاں اگر رستے میں چلتے چلتے کہیں پاؤں پھسل جائے تو اٹھ کے توبہ کر کے پھر اس رستے پر چلنا شروع کر دو۔ اگر پاؤں پھسل جائے، کہیں تیرے لباس پر کیچڑ لگ جائے تو اٹھ کے اپنے لباس کو صاف کر پھر اس رستے پر چلنا شروع کر دے۔ رستہ رسول خدا کا رستہ ہے۔ اگر تو دائیں بائیں ہو جائے، گر جائے، تیرا پاؤں پھسل جائے تو پھر بھی کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اٹھ کے اپنے دامن کو صاف کر کے اللہ کے محبوب کے اس رستے پر پھر سے چلنا شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان ہے نا، انسان جب چلتا ہے تو گر بھی سکتا ہے، انسان جب چلتا ہے پھسل بھی سکتا ہے، انسان جب چلتا ہے ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر چلتے ہوئے پھسل جائے، چلتے ہوئے تو ڈگمگا جائے، اگر چلتے ہوئے تو اپنا رستہ بھول جائے تو پھر اٹھ کے اس رستے پر چلنا شروع کر دے جو اللہ کے حبیب کا رستہ ہے، جو صالحین کا رستہ ہے، جو مقربین کا رستہ ہے، جو صحابہ کرام کا رستہ ہے، جو حضور کے آل پاک کا رستہ ہے۔ اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ یہ راستہ جو اللہ کے محبوب کا راستہ ہے، یہ تمہیں اللہ کی بارگاہ تک لے کے جانے والا ہے۔ اور پھر دیکھیں بات محبت کی ہو رہی تھی، تو جب کسی کے دل میں کسی کی محبت سماتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ میں دن رات اس کے تصور میں رہوں، اس کا دیدار کروں، اس کے پہلو میں بیٹھوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کچھ چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، پریشان سے لگ رہے ہیں، چہرہ مرجھایا مرجھایا لگ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کو پریشان دیکھا تو سرکار نے اپنی نگاہ محبت اس طرف فرمائی، نگاہ شفقت فرمائی، اور حضور فرماتے ہیں میرے غلام آج کوئی چہرہ پریشان لگ رہا ہے، آج کچھ رنگ اترا لگ رہا ہے، میرے غلام کیا وجہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ توجہ فرمائیں،
سرکار کے غلام نے کیا محبت برے انداز میں اپنا معافی ضمیر بیان کیا. عرض کی حضور اور تو کوئی پریشانی نہیں، پریشان اس بات سے ہوں آقا یہاں جب دل کرتا ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، کبھی کاشانہ نبوت پہ حاضر ہو جاتے ہیں، کبھی مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں، کہیں صفا کے چبوترے پہ آ کے زیارت کر لیتے ہیں. حضور پریشان اس بات سے ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. حضور آپ امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کے امام اور رسولوں کے سرتاج ہیں. حضور آپ کا رتبہ تو سارے نبیوں سے بلند ہوگا، ہم غلام ہیں، یہاں تو جب جی کرتا ہے زیارت کر لیتے ہیں. آقا اگر وہاں زیارت کرنی ہوگی تو ہم کہاں جائیں گے؟ چے نسبت خاک را بعالم پاک، کہاں ہم کہاں آقا، کہاں ذرہ کہاں آفتاب، کہاں غلام کہاں آقا، کہاں ہم جیسے گناہگار اور کہاں نبیوں کے امام رسولوں کے سرتاج. حضور وہاں زیارت کیسے ہوگی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب ان کی دل کی یہ کیفیت دیکھی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، المرء ما من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا رہا ہوگا. تو سرکار نے کیسے ان کے زخموں پر مرہم رکھی، ان کے زخمی دل کو تسلی دی اور فرمایا تو دنیا میں ہم سے پیار کرتا ہے تو قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا. تو حاضرین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی چاہت یہ دین و دنیا کے اندر کامیابی کی کلید ہے، کامیابی کی کنجی ہے. آج اگر ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا. اللہ پاک اس ماہ مقدس میں ہمیں اس کی صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.